ٹھیک ہے، میں انسانوں کو تباہ کر دوں گی۔ صوفیہ روبوٹ کا یہ جملہ ہم میں سے اکثر کے لیے مصنوعی ذہانت کے تصور کا خلاصہ کرتا ہے۔ ہمیں مشینوں کے ذریعے تباہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تاہم ٹیک ٹائکون ایلون مسک نے اس سے اختلاف کرنے کی درخواست کی ہے کہ وہ نقل کرتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانی تہذیب کے وجود کے لیے ایک بنیادی خطرہ ہے۔ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک خطرہ ہے یا نہیں، یہ بحث کا موضوع ہے۔ So before getting started, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get more interesting videos. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اصطلاح پہلی بار دہائیوں قبل 1956 میں جان میکارٹی نے ڈارٹ ماؤتھ کانفرنس میں واضح کی تھی۔ انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایک لحاظ سے ذہین مشینیں بنانے کی سائنس اور انجینئرنگ سے تعبیر کیا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماضی قریب میں مشینوں کو کام کرنے اور انسانوں کی طرح برتاؤ کرنے کی ایک ٹیکنیک ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشینوں کو ایک روبوٹ بنا کر اسے پورا کرنے میں کامیاب کر رہا ہے، جو کہ ہیلتھ کیئر، روبوٹکس، مارکیٹنگ، بزنس اینالیٹکس اور بہت سارے شعبوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ تاہم بہت سے اے آئی ایپلیکیشنز کو اے آئی کے طور پر نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ ہم اکثر مصنوعی ذہانت کے بارے میں سوچتے ہیں جیسا کہ روبوٹ ہمارے روزمرہ کا کورس کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہماری روزمرہ کی زندگی میں اپنا راستہ تلاش کر لیا ہے۔ یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اسے ہر وقت استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ گوگل آپ کی اس طرح کے درست تلاش کے نتائج کیسے دے سکتا ہے؟ یا کس طرح آپ کی فیس بک فیڈ ہمیشہ آپ کی دلچسپی کی بنیاد پر آپ کو مواد فراہم کرتی ہے؟ تو یہ تمام سوالات آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیں، اور اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ ایک جیسے ہیں، کیونکہ ان دونوں میں کامن ایپلیکیشنز ہیں۔ مثال کے طور پر سیری آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشین لرننگ کی ایپلیکیشن ہے، تو پھر یہ ٹیکنالوجیز کیسے ڈیلیٹ کی جاتی ہیں؟ دراصل آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کے طرز عمل کی نقل کرنے کے لیے مشینیں حاصل کرنے کی سائنس ہے۔ مشین لرننگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک سب سیٹ ہے جو مشینوں کو ڈیٹا فراہم کر کے فیصلے کرنے پر توجہ مذکور کرتا ہے۔ دوسری طرف ڈیپ لرننگ مشین لرننگ کا ایک سب سیٹ ہے جو پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے نیورل نیٹ ورکس کے تصور کو استعمال کرتا ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے شعبے ہیں۔ مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ضرورت ہوتی ہے ڈیٹا پر مبنی مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ الگوریدمز اور نیورل نیٹ ورکس ہیں، تاہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس صرف مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ سیکھنے تک محدود نہیں ہے۔ اس میں نیچرل لینگویج پروسیسنگ کا پتہ لگانے والے آبجیکٹ ڈیٹیکشن، کمپیوٹر ویژن، روبوٹکس، ایکسپرٹ سسٹم اور اسی طرح کے شعبوں کے وسیع ڈومین ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے 3 مختلف اقسام ہیں: آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس، آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس اینڈ آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس۔ آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس، جسے ویک اے آئی بھی کہا جاتا ہے، اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو صرف مخصوص کاموں میں ہی لاگو کرنا شامل ہے۔ اب بہت سے موجودہ سسٹمز جو اے آئی کے استعمال کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایک ویک اے آئی کے طور پر کام کر رہے ہیں، جو ایک مختصر وضاحت شدہ مخصوص مسئلے پر مذکور ہے۔ الیکسا آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس کی ایک بہت اچھی مثال ہے، جو کہ پہلے سے طے شدہ فنکشنز کی ایک محدود حد میں کام کرتی ہے۔ ویک اے آئی کی دیگر مثالوں میں فیس ویریفیکیشن شامل ہے، جو آپ اپنے آئی فون میں دیکھتے ہیں۔ ٹیسلا میں آٹو پائلٹ فیچر، ہینسن روبوٹکس میں بنایا گیا سوشل ہیومنوئڈ صوفیہ روبوٹ اور ہمارے گوگل میپس ہیں۔ یہ تمام ایپلیکیشنز ویک اے آئی یا آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس پر مبنی ہیں، اور اسی طرح آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کو ایک اسٹرانگ اے آئی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس میں ایسی مشینیں شامل ہیں جو کسی بھی فکری کام کو انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ جیسے انسان دیکھ سکتا ہے کہ مشینیں انسان جیسی صلاحیتوں کی مالک نہیں ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا مضبوط پروسیسنگ یونٹ ہے جو اعلیٰ درجے کی گنتی کر سکتا ہے، لیکن وہ ابھی تک انسان کی طرح سوچنے اور وجوہات کرنے کے قابل نہیں ہے۔
بہت سے ماہرین ایسے ہیں جو شک کرتے ہیں کہ کیا آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کبھی ممکن ہو سکے گی، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ کیا اسے مطلوب ہونا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے اسٹیفن ہاکنگ کے بارے میں سنا ہوگا کہ جب اس نے ہمیں وارن کیا تھا کہ اسٹرانگ اے آئی اپنے طور پر شروع ہو جائے گی اور خود کو ایک مسلسل بڑھتی ہوئی شرح سے نئے سرے سے ڈیزائن کرے گی، اور جو انسان سلو بایولوجیکل ایوولوشن کی وجہ سے محدود ہیں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس سے مراد ایسا وقت ہے کہ جب کمپیوٹر کی صلاحیتیں انسانوں سے آگے نکل جائیں گی۔ آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس کو فی الحال ایک فرضی صورتحال کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ فلموں اور سائنس فکشن کی کتابوں میں دکھایا گیا ہے، جہاں مشینیں پوری دنیا پر قبضہ کر لیں گی۔ تاہم ایلون مسک جیسے ٹیک ماسٹر مائنڈ کا خیال ہے کہ آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس سال 2040 تک پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ تو جانتے ہیں کہ حقیقی دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال حقیقی دنیا میں ایک 8 پلانٹ سولر سسٹم کو دیکھنے سے کیا جاتا ہے جو 2500 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے۔ اور شاید آپ نہیں جانتے کہ اے آئی گوگل ڈپلیکس کے نام سے ایک نیا جاری کردہ گوگس ورچوئل اسسٹنٹ جس نے لاکھوں لوگوں کو حیران کر دیا ہے۔ یہ نہ صرف کالز کا جواب دے سکتے ہیں بلکہ آپ کے لیے اپائنٹمنٹ بھی بک کر سکتے ہیں، اور اس ٹیکنالوجی سے انسانی رابطے میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک اور مشہور ایپلیکیشن سیلف ڈرائیونگ کارز ہیں۔ اے آئی ایسی کاریں بنانے کے لیے کمپیوٹر ویژن امیج کا پتہ لگاتے ہیں جو خود بخود اشیاء کا پتہ لگا سکتی ہیں اور انسانی مداخلت کے بغیر ادھر ادھر گاڑی چلا سکتی ہیں۔ جیسا کہ اے آئی ہماری زندگی کے ہر پہلو میں پھیل رہا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک دن یہ ہماری زندگیوں پر بھی قبضہ کر لے گا؟ اور اگر یہ ممکن ہے تو اس میں کتنا وقت لگے گا؟ یہ آپ کے خیال سے بہت جلد ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اگلے 30 سالوں میں اے آئی دنیا کو سنبھال لے گا، اور شاید تب تک ہم کسی قسم کی ٹیلی پورٹیشن مشین تیار کر لیں گے جو ہماری اپنی تخلیق سے بچنے میں ہماری مدد کرے گی۔ So friends, I hope you liked this video. Make sure to subscribe before you go. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔